اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی اور میرا آج کا موضوع ہے کعبہ کی تعمیر۔ مکہ کا شہر ایسی جگہ بسا ہے جس کے چاروں طرف پہاڑیاں ہیں، انہی کے بیچ میں کعبہ بنا ہے۔ جب زور کی بارش برستی ہے تو پہاڑیوں سے پانی بہہ کر شہر کی گلیوں میں بھر جاتا اور گھروں میں گھس جاتا ہے۔ اس زمانہ میں کعبہ کی دیواریں نیچی تھیں اور اس پر چھت بھی نہ تھی، اس لیے بہت دفعہ ایسا ہوا کہ سیلاب سے کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچا۔ یہ دیکھ کر مکہ والوں نے مشورہ کیا کہ کعبہ کی عمارت پھر سے اونچی اور مضبوط کر کے بنائی جائے۔ اتفاق یہ کہ مکہ کے بندرگاہ پر جس کا نام جدہ تھا، سوداگروں کا ایک جہاز آ کر ٹوٹ گیا تھا۔ قریش کو خبر ہوئی تو ایک آدمی بیچ کر جہاز کے تختے خرید لیے۔ اب قریش کے سب خاندانوں نے مل کر کعبہ کے بنانے کا کام شروع کیا۔ کعبہ کی پرانی دیوار میں ایک کالا سا پتھر تھا اور اب بھی لگا ہوا ہے، اس کو اب بھی کالا پتھر ہی کہتے ہیں۔ اس کا نام عربی میں حجر اسود ہے۔ یہ پتھر عرب کے لوگوں میں بڑا متبرک سمجھا جاتا تھا اور اسلام میں بھی اس کو متبرک مانا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے چاروں طرف پھیرا کرتے وقت ہر پھیرا اسی کے پاس سے شروع کیا جاتا ہے۔ جب قریش نے اس دفعہ دیوار کو وہاں تک اونچا کر لیا جہاں یہ پتھر لگا تھا تو ہر خاندان نے یہی چاہا کہ اس مقدس پتھر کو ہم ہی اکیلے اٹھا کر اس جگہ پر رکھیں۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ تلواریں کھنچ گئیں۔ جب جھگڑا کسی طرح طے نہ ہوا تو قریش کے ایک سب سے بوڑھے آدمی نے یہ رائے دی کہ کل صبح سویرے جو شخص سب سے پہلے کعبہ میں آئے وہی اپنی رائے سے اس جھگڑے کا فیصلہ کر دے اور اس کا جو فیصلہ ہو اس کو سب لوگ دل سے مان لیں۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ صبح سویرے جو سب سے پہلے پہنچا وہ ہمارے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سب خوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ایک چادر منگوا کر اس پر پتھر کو رکھا اور ہر قبیلے کا سردار کو کہا کہ وہ اس چادر کے ایک ایک کونے کو تھام لیں اور اوپر کو اٹھائیں۔ جب پتھر چادر سمیت اپنی جگہ پر آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو اٹھا کر اس جگہ پر رکھ دیا اور اس طرح عرب کی ایک بڑی لڑائی ہمارے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر سے رک گئی۔ قریش کے شریفوں کا سب سے باعزت پیشہ سوداگری اور تجارت تھا۔ جب نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار سنبھالنے کے لائق ہوئے تو اسی پیشہ کو اختیار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی، سچائی اور اچھے برتاؤ کی شہرت تھی، اس لیے اس پیشہ میں کامیابی کی راہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت جلد کھل گئی۔ ہر معاملہ میں سچا وعدہ فرماتے اور جو وعدہ فرماتے اس کو پورا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے ساتھی عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم سے اس زمانہ میں خرید و فروخت کا ایک معاملہ طے کیا۔ بات کچھ طے ہو چکی تھی، کچھ ادھوری رہ گئی۔ میں نے وعدہ کیا کہ پھر آ کر بات پوری کر لیتا ہوں، یہ کہہ کر چلا گیا۔ 3 دن کے بعد مجھے اپنا وعدہ یاد آیا، دوڑ کر آیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ بیٹھے میرے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر میری اس حرکت سے بال تک نہ آیا، نرمی کے ساتھ اتنا ہی فرمایا کہ تم نے مجھے بڑی زحمت دی، 3 دن سے یہیں بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تجارت کے کاروبار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا معاملہ ہمیشہ صاف رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی جن کا نام صاحب ہے کہتے ہیں کہ میری ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری تجارت میں شریک تھے مگر ہمیشہ معاملہ صاف رکھا، نہ کبھی جھگڑا کرتے نہ لیپ پوت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاروبار کے ایک اور ساتھی کا نام ابو بکر تھا، وہ بھی مکہ ہی میں قریش کے ایک سوداگر تھے۔ وہ کبھی کبھی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ قریش کے لوگ ہمارے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش معاملگی، دیانتداری اور ایمانداری پر اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ بے تعامل اپنا سرمایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیتے تھے۔ بہت سے لوگ اپنا روپیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت رکھواتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین یعنی امانت والا کہتے تھے۔ قریش کے سوداگر اکثر شام اور یمن کے ملکوں میں سفر کر کے تجارت کا مال بیچا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کا سامان لے کر انہی ملکوں کا سفر کیا۔
عرب میں تجارت کا ایک قاعدہ یہ تھا کہ امیر لوگ جس کے پاس دولت ہوتی تھی وہ روپیہ دیتے اور دوسرے محنتی لوگ جن کو تجارت کا سلیقہ ہوتا تھا اس روپیہ کو لے کر تجارت میں لگاتے اور اس سے جو فائدہ حاصل ہوتا تھا اس کو دونوں آپس میں بانٹ لیتے تھے۔ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریقہ پر تجارت کا کام شروع کیا۔ قریش میں خدیجہ نام کی ایک دولت مند بی بی تھی، ان کے پہلے شوہر وفات پا گئے اور اب وہ بیوہ تھی۔ وہ اپنا سامان دوسروں کو دے کر ادھر ادھر بھیجا کرتی تھی۔ انہوں نے نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور سچائی کی تعریف سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاوا بھیج کر بلایا، کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سامان لے کر تجارت کیجئے، میں جتنا نفع دوسروں کو دیتی ہوں اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور ان کا سامان لے کر شام کے ملک کو گئے۔ بی بی خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ اس تجارت میں خاصا نفع ہوا۔ واپس آئے تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سے بہت خوش ہوئی۔ اس سفر سے واپس آئے 3 مہینے گزرے تھے کہ بی بی خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی تھی اور بی بی خدیجہ کی عمر 40 برس کی تھی۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے اس پیغام کو قبول کر لیا اور چند روز کے بعد نہایت سادگی اور بے تکلفی کے ساتھ یہ تقریب انجام پا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور حمزہ اور خاندان کے دوسرے بڑے دلہن کے مکان پر آئے۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور 500 درہم مہر مقرر فرمایا۔ اب دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تجارت کا کام اسی طرح چلتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے مختلف شہروں میں آتے جاتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی، سچائی اور اچھے اخلاق کا ہر طرف چرچا تھا۔ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لیے پیدا کیے گئے تھے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام سنائیں، ان کو برائی اور بدی کی باتوں سے بچائیں، اچھی اور نیک باتیں بتائیں، جس کے پیدا کرنے سے اللہ کی غرض یہ ہو۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی اچھی باتیں دی ہوگی اور اس کو خصلتیں کتنی اچھی بنائی ہوگی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچپن ہی سے بہت نیک، اچھے اور ہر برائی سے پاک تھے۔ بچپن میں بچوں کی طرح جھوٹے اور بیکار کھیل کود سے پاک رہے۔ جب کبھی کوئی معمولی بات بھی ایسی ہوتی جو نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے قاصد کی شان کے مناسب نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی اس سے صاف بجا لیتا۔ بچپن کا قصہ ہے کہ کعبہ کی دیوار درست ہو رہی تھی۔ بچے اپنے اپنے تہبند اتار کر کندھوں پر رکھ کر پتھر لادتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے چچا کے کہنے سے ایسا کرنا چاہا تو غیرت کے مارے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ شروع جوانی میں ایک جگہ دوستوں کی بے تکلف مجلس تھی جس میں لوگ فضول قصہ کہانی میں رات گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ وہاں جانا چاہا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ میں ایسی نیند آ گئی کہ صبح ہی کو جا کر آنکھیں کھلی۔ قریش کے سب ہی لوگ اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین بلا چکے تھے اور اللہ کو چھوڑ کر مٹی اور پتھر کی شکلیں بنا کر ان مورتیوں کو پوجتے تھے۔ کچھ لوگ سورج اور دوسرے ستاروں کی پوجا کرتے تھے مگر نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے ہوش سنبھالا ان باتوں سے برابر بچتے رہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔